بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضه صیام الدہر وان صامه۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کا روزہ بغیر عذر کے اور بغیر مرض کے چھوڑ دیا تو ساری زندگی بھی اگر وہ روزے رکھتا رہے وہ اس روزے کا ثواب اور درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ مسند احمد اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ رمضان کا روزہ یہ اسلام کے بنیادی 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ اسلام کی عمارت جن 5 ستونوں پر بنائی گئی ہے ان میں سے ایک ستون وہ رمضان کا روزہ ہے۔ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں میں سب سے افضل ہے، اس کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا اپنے بندوں کو بخشنے کا ایک بہانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنے بندوں کو بخش دیتے ہیں۔ اب رمضان کا روزہ قرآن کریم میں آتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اس پر لازم ہے کہ پھر رمضان کے روزے رکھے۔ اب حدیث شریف میں ایسے شخص کے لیے بد دعا کی گئی ہے۔ حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ آپ ممبر پہ چڑھے اور آپ نے آمین کہا، پھر دوسری دفعہ سیڑھی پر چڑھے آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر چڑھے آپ نے آمین کہا، تو جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں کی تھیں۔ ان میں سے پہلی بد دعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تو ایسی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں جو حضرت جبریل نے مانگی ہو اور اس پر آمین حضور علیہ السلام نے کہی ہو۔ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین تھے، آپ نے کبھی دشمن کو بھی بد دعا نہیں دی ہے، لیکن روزے میں رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروانے والوں کو بد دعا دی ہے آپ نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزے کو چھوڑنا بلا عذر بغیر مرض کے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ایک تو چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کی وجہ سے اس روزے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ بہت معمولی بہانے بنا کر کے میں کام کرتا ہوں، دیہڑی لگاتا ہوں، کمپنی میں جاتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، تو یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ یہ وہ اعذار نہیں ہے جن کی وجہ سے شریعت رخصت دے دے کہ آپ روزہ نہ بھی رکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ لازم ہے روزہ رکھنا۔ شریعت نے صرف 2 صورتوں میں اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی، اور وہ قرآن کریم نے خود ذکر کیا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ۔ 2 صورتیں ہیں، یا تو کوئی مریض ہو اور یا کوئی سفر پر ہو۔ مریض کا مطلب فقہاء نے لکھا ہے ایسا مریض کہ جس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو اس سے تمہارا مرض بڑھ جائے گا، یا اس سے تمہاری جان کو خطرہ ہے، یا تمہارے جسم کا کوئی عضو ضائع ہو سکتا ہے روزہ رکھنے سے، یا تمہاری بیماری میں شدت آ سکتی ہے۔ ایسی کوئی بیماری ہو جس کو ماہر ڈاکٹر یہ سجیسٹ کرے، یہ ریکمینڈ کرے کہ بھئی آپ روزہ نہ رکھیں ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کی یہ بیماری بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ ایک تو اس شخص کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ فی الحال نہ رکھے۔ دوسرے نمبر پر مسافر کو اجازت دی ہے، جو شرعی سفر کرے اس کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ مسافر کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ اگر اس کو سفر میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ لے، لیکن بہرحال اگر وہ نہیں رکھتا تو خود قرآن کریم نے اجازت دی ہے ایسے شخص کو کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ اب ہر انسان اس چیز کو خود دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ مسائل بہت پوچھتے ہیں کہ بھئی میں روزے کا فدیہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بالکل سارے کام ان کے صحیح ہوں گے، روزے کے فدیے ادا کر رہے ہیں، تو اس طرح روزے کا فدیہ ادا کرنے سے نہ تو وہ فدیہ ادا ہوگا نہ روزہ ادا ہوگا۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ
جب بچہ بالغ ہوتا ہے یا بچی بالغ ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی والدین کو فکر کرنی چاہیے کہ بچہ کب بالغ ہوا ہے، بچی کب بالغ ہوئی ہے، اس لیے کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو گئے تو ان پر روزہ فرض ہو گیا۔ اب اگر وہ نہیں رکھیں گے تو یہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو اصل تو بلوغت کی پہچان فقہا نے لکھی ہے وہ یہ کہ عورت کو، بچی کو اگر حیض آ جاتا ہے یا لڑکے کو اگر احتلام ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بالغ ہو گیا، اور اس کی کم سے کم عمر جو فقہا نے لکھی ہے، لڑکی کے لیے 9 سال لکھی ہے اور لڑکے کے لیے 12 سال لکھی ہے، اور 15 سال لاسٹ لمٹ ہے کہ 15 سال تک پہنچنے کے بعد چاہے کوئی بلوغت کے آثار ظاہر ہوں یا نہ ہوں، ایسے بچے اور بچی کو شریعت بالغ تصور کرتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو۔ اور اس سے پہلے اگر بلوغت کے آثار ظاہر ہو جائیں، وہ چاہے 9 سال میں ہوں چاہے 10 سال میں ہوں، جس عمر میں بھی ہو جائیں وہ بالغ تصور ہوں گے۔ تو اگر کسی نے ایسے روزے چھوڑے ہیں تو اس کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان روزوں کی قضا اس پر لازم ہے، کہ اگر کسی نے ایسی عمر میں روزے چھوڑ دیے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد بھی وہ روزے نہیں رکھتا رہا ہے تو اس کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کی قضا کرنی ہے۔ اور والدین کو ابھی بھی اپنے بچوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اس بچے پہ روزے فرض ہیں یا نہیں۔ اور تیسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ عورتوں پر حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں جو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی، روزہ رکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھا ہوا تھا اور بیچ میں یہ شروع ہو گیا تو اسی وقت وہ روزہ توڑ دیں گی اور بعد میں ان کو کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اور اگر روزہ نہیں رکھا تھا اسی وجہ سے اور دن کے درمیان میں روزہ وہ بند ہو جاتا ہے یہ خون، تو ایسی صورت میں روزہ تو بہرحال یہ اس نے قضا کرنا ہے بعد میں، لیکن ایسی صورت میں جب یہ بند ہو گیا تو اب اس کو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ مزید کچھ کھائے پیے نہیں، اگرچہ اس کا یہ روزہ کنسیڈر نہیں ہوگا، روزہ اس نے بعد میں رکھنا ہوگا، لیکن چونکہ اب اس کا یہ عذر ختم ہو گیا تو اب وہ مزید کچھ کھائے پیے نہیں۔ اسی طرح وہ عورت جو حاملہ ہو اور ڈاکٹر اس کو یہ کہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو یا اس کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، اسی طرح جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہو اور اس کو ڈاکٹر یہ کہے کہ روزہ رکھنے سے اس کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، ایسی عورتوں کو بھی روزہ رکھنے کی رخصت دی جاتی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ایسی عورتیں بھی اگر روزہ چھوڑ دیں بعد میں اس کی قضا کر لیں تو ان کو بھی اجازت ہے۔ عورتیں حیض کی حالت میں جو نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ نمازیں تو ان کے ذمے میں لازم نہیں ہیں، لیکن جو روزے حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں قضا ہوتے ہیں ان روزوں کی قضا کرنا بہرحال لازم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ ہوش مند آدمی پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اور اس سے جی چرانا یا اس میں غفلت کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ساری زندگی انسان روزے رکھتا رہے اس حدیث شریف کے مطابق اس کو یہ فضیلت رمضان کی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کسی کے اوپر کوئی ایسا بیمار تھا کہ جس نے فدیہ دے دیا، اس کو یہ اندازہ تھا کہ شاید یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا اور اس نے فدیہ دے دیا اور بعد میں وہ پھر ٹھیک ہو گیا، تو اس پر قضا رکھنا لازم ہے۔ وہ جو اس نے فدیہ دیا تھا وہ صدقہ ہو جائے گا۔ پہلے تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ حتی الامکان یہ کوشش ہو کہ قضا روزے رکھے جائیں، ایک رکھ لیا جائے، پھر ہفتے بعد دوسرا، پھر ہفتے بعد تیسرا، قضا مکمل کیے جائیں۔ لیکن اگر کوئی فدیہ ادا کر دیتا ہے بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اس پر لازم ہوگا کہ جو روزے قضا ہوئے تھے ان کو دوبارہ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔